آپ کا نکاح اس سے ہوا ہے، پورے پاکستان میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ماریں گے تو رابعہ اسلم آپ کی بیوی ہے، اور رابعہ کا ماریں گے تو آپ اس کا شوہر ہیں. آپ کا 50 تولے حق مہر لکھا ہوا ہے، وہ میرے بھائی آپ کو ادا کرنا ہی پڑنا ہے. مسٹر پتلو جن کو دنیا میں کون کون نہیں جانتا، پاکستان میں تو کیا پاکستان سے باہر بھی مسٹر پتلو کے چرچے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مسٹر پتلو نے جب رجب کی شادی میں انٹری کی تو ہر کسی نے ان کے راستے روک روک ان سے فوٹوگراف لیا، ان کے ساتھ سیلفیز لیں اور ان کو بار بار جو ہے سراہایا گیا. لیکن اب مسٹر پتلو کی ایک اور حقیقت سامنے آ گئی ہے جس کو آپ سننے کے بعد یا تو بہت پریشان ہو جائیں گے یا خوش ہو جائیں گے، یا تو پھر بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے جب آپ کو حقیقت پتہ چلے گی. بات کچھ اس طرح ہے، مسٹر پتلو کی ایک خفیہ شادی تھی جو منظر عام پر آ گئی، جس کو کسی اور نے نہیں، ہمیشہ کی طرح ایڈوکیٹ فہیم کھوکھر نے جو ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بتایا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس میں تفصیلات بھی بتائی ہیں. مسٹر پتلو کے ساتھ جو ایڈوکیٹ فہیم کی کنورسیشن ہوئی ہے، ویڈیو کال ہوئی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور ریکارڈ اگر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کال میں باقاعدہ طور پہ مسٹر پتلو خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ شادی کی ضرور تھی، لیکن ان کے اپنے دوستوں نے، ساتھیوں نے ان کو اس میں پھنسا دیا تھا. اب وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے شادی جو ہے اپنے دوستوں کے کہنے پہ کر دی، جس میں انہوں نے 50 لاکھ روپے حق مہر بھی لکھا تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری عمر 25 سال تھی، اس میں اتنا عقل مند سمجھدار نہیں تھا، اور دوستوں کے پیچھے لگ کے جو ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس شادی کی کوئی امپورٹنس نہیں. جس کے جواب میں ایڈوکیٹ فہیم نے ان کو بات لگاتے ہوئے جواب دیا کہ میری جو کلائنٹ ہے رابعہ، جن کا پورا نام ہے رابعہ اسلم، میری کلائنٹ رابعہ اسلم نے میرے پاس کیس فائل کروایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے 50 لاکھ حق مہر کی ریکوری کروا کے دی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے یہ نکاح کیا بھی تھا تو آپ کو اس کو باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے اور ان کے حق مہر کی رقم ان کو ادا کر دینی چاہیے، نہ کہ وہ اس طرح سے مجھے اپروچ کریں اور بار بار جو ہے میں آپ کو ڈسٹرب کروں. اس سے بہتر ہے آپ اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ختم کر دیں. اس پر جواب دیا مسٹر پتلو نے، اس پر جواب یہ دیا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی بات رابعہ کے بھائی سے ہو گئی ہے، اور رابعہ کے بھائی نے اس کے اوپر جو ہے ہم سے یہ معاہدہ طے کر لیا ہے کہ ہم باہمی رضامندی سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، اور اس پر جو آپ مجھے کال نہیں کریں اس پر تو فائدہ نہیں ہے آپ سے مجھے بات کرنے کا. ہم دونوں فیملیز کے مابین یہ معاملہ طے ہو پائے ہیں. ساتھ ہی اس پر مسٹر فہیم نے آگے سے جواب دیا کہ اگر آپ کے معاملہ طے ہو گئے ہیں تو برائے مہربانی فیملی کو انفارم کر دیں اور وہ مجھے آ کر انفارم کر دیں تاکہ میں اس کیس کو یہیں پر ہی کلیئر کر دوں. اب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ایک بار تو میں مسکرانے لگی کہ جس پر وکیل نے، ایڈوکیٹ فہیم نے یہ بات کی کہ مسٹر پتلو تمہیں کیا پتا تھا کہ اس وقت تم نے خاتون سے پیسہ اور انگلینڈ کا پاسپورٹ دیکھ کر نکاح تو کر لیا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ دوستوں کی وجہ سے میں نے کیا تھا. تمہیں کیا پتا تھا کہ تم جو ہے فیوچر میں جا کر